أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر نگران ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی نے مرد کو عورت پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے کہ مرد اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی فرمانبردار ہوتی ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اپنی عزت، آبرو، شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو تو تم سب سے پہلے ان کو پیار اور محبت سے سمجھاؤ، اور پھر بھی نہ مانے تو پھر انہیں بستروں میں علیحدہ کر دو، اور پھر بھی نہ مانے تو تم انہیں مار سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار مت کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تعالی سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان نااتفاقی کا اندیشہ ہو تو تم مرد کے خاندان سے ایک پنچ اور عورت کے خاندان سے ایک پنچ مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے اور ہر بات کی خبر رکھنے والے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خاندانی نظام کا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران اور ذمہ دار ہیں۔ خاندانی نظام کیسا ہونا چاہیے یہ ان آیتوں میں اللہ نے سمجھایا ہے۔ ایک فیملی سسٹم ذمہ داریوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور ذمہ داریوں کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے۔ فیملی میں مرد ہوتا ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں،
اس فیملی نظام کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ گھر کی ذمہ داری اور گھر کی نگرانی مرد کے ذمے دے دی جائے۔ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، یعنی عورتوں کو مرد کے ماتحت بنایا ہے۔ جس گھر کا نظام اللہ کے بتائے ہوئے اس ضابطے کے مطابق چلتا ہے کہ گھر کی ذمہ داری مرد اٹھاتا ہے، یعنی گھر پر نگرانی اور رسپانسبلٹی جسے ہم کہتے ہیں، گھر کی خیر خبر رکھنا اور گھر والوں پر ایک سردار کی حیثیت سے ذمہ دار رہنا، یہ مرد کا کام ہے، عورت کا نہیں۔ جس گھر کا نظام اس کے خلاف چلتا ہے، یعنی عورت سردار بن کر بیٹھی ہوتی ہے اور مردوں کو اپنے ماتحت کرنا چاہتی ہے، وہ گھر کا نظام کبھی کامیابی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ مرد میں اللہ تعالی نے وہ صفات اور وہ خوبیاں رکھی ہیں جو ذمہ دار بننے کا اہل اس کو بنا دیتی ہیں۔ مرد میں اللہ تعالی نے ہمت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، سوجھ بوجھ رکھی ہے، قوت فیصلہ اللہ نے مرد کو عطا فرمایا ہے، مضبوط دل اللہ نے مرد کو عطا فرمایا ہے۔ چھوٹی موٹی باتوں سے بہت جلد وہ نہیں گھبراتا، چھوٹی موٹی باتوں سے بہت جلد وہ متاثر نہیں ہوتا، ایموشنل نہیں ہو جاتا، اور جلد بازی میں نامناسب فیصلے نہیں لیتا۔ اللہ نے مرد میں سوجھ بوجھ رکھی ہے، وہ چیز عورتوں کے پاس نہیں ہے۔ عورتوں کے اندر جسمانی کمزوری ہے، نازک پن اللہ نے ان کو دیا ہے۔ عورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے تأثر کی صفت رکھی ہے، بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے، کسی بھی بات سے بہت جلد اور زیادہ اثر لے لیتی ہے، بہت جلد رونا آ جاتا ہے، اور قوت فیصلے کی وہ مضبوطی عورت کے پاس نہیں ہے، بہت جلد کسی معاملے میں فیصلہ کر لیتی ہے، اور بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا حالت نارمل ہو جاتی ہے تو افسوس ہوتا ہے میں نے یہ فیصلہ غلط کیا۔ تو اللہ نے عورتوں میں کچھ فطری کمزوریاں اور کچھ نازک پن رکھا ہے، اور یہ عورت کے لیے کوئی مائنس پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے انہی صفات کی ضرورت تھی، اور عورت کے لیے جو کام عورت کے سپرد کیے گئے ہیں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اسی طرح کے مزاج کی ضرورت تھی، وہ کام مرد نہیں کر سکتا۔ آپ مثال سے بات سمجھ لیجیے، گھر میں چھوٹا بچہ ہے، جھولے میں سویا ہوا ہے، عورت جو ہے کچن میں کھانا پکا رہی ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، وہ بچہ اگر روتا ہوا اٹھے تو عورت اپنا سارا کام کاج ہاتھ کا چھوڑ کر اس بچے کی طرف لپکتی ہے یا نہیں؟ سب کچھ، کوئی کتنا بھی اہم کام اس کے ہاتھ میں ہو، چھوڑ کر دوڑے گی، پہلے بچے کو اٹھائے گی اور اس کا انتظام کرے گی۔ یہ جو اللہ نے جلد متاثر ہونے کی صفت اس کے اندر رکھی ہے، وہ ان جیسے کاموں کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس جگہ پر مرد ہوتا اور کسی اپنے اہم کام میں بیٹھا ہوا ہو اور چھوٹے بچے کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس کے پاس ہو، بچہ جھولے میں روتا رہے گا، مرد اتنے جلدی اٹھ کے نہیں جائے گا، بولے گا ابھی 5 منٹ اور روتا رہے، میرا اتنا کام پورا ہونے دے پھر میں تجھے دیکھوں۔ تو جو صفات اللہ نے مردوں میں رکھی ہیں وہ مردوں کے شایان شان ہیں، اور جو عورتوں میں رکھی ہیں وہ عورتوں کی کوئی کمزوری یا مائنس پوائنٹ نہیں، بلکہ عورتوں کے لیے انہی صفات کی ضرورت تھی۔ عورتوں کے لیے حیا کی ضرورت تھی، نازک پن کی ضرورت تھی، یہ ساری چیزیں عورتوں کی صفات سے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں
مرد میں چونکہ اللہ نے وہ صفات رکھی ہیں کہ وہ قوام بن سکتا ہے، ذمہ دار بن سکتا ہے، گھر کے نظام کو سنبھال سکتا ہے، اس لیے مردوں کو ہم نے عورتوں پر نگران بنایا ہے۔ اور دوسری ایک وجہ بیان فرمائی کہ مردوں کو کیوں فضیلت دی؟ اس لیے فضیلت دی کہ مرد محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، مال کما کر لاتا ہے اور اپنی عورتوں پر، بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ مال کما کر لا کر خرچ کرنا یہ فضیلت کی ایک دوسری وجہ ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے دوستو کہ کمانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، عورتوں کو نہیں دی ہے۔ پوری زندگی کا نظام دیکھ لیں کہ عورت کے ذمے کمانے کی ذمہ داری اللہ نے کہیں بھی نہیں رکھی۔ لڑکی پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کی نان نفقے کی ذمہ داری اس کے باپ کے ذمے رکھی۔ زندگی کے ہر مرحلے میں ایک مرد کو اس کا نگران اور نگہبان اللہ نے بنائے رکھا ہے۔ بچی پیدا ہوئی، اس کے کھلانے پلانے خرچے کی ذمہ داری اس کے باپ پر رکھی۔ پھر جب یہ بچی بڑی ہو گئی، سمجھدار ہو گئی، بالغ ہو گئی، اب باپ سے کہا کہ تم اس کی شادی کرا دو، نکاح کرا دو۔ شادی ہونے کے بعد اس عورت کی یعنی بیوی کی ذمہ داری، اس پر خرچ کرنے کی ذمہ داری یہ اس کے شوہر کی ہو گئی۔ عورت پر کمانے کی ذمہ داری آئی۔ پھر زندگی بھر شوہر جب تک طاقت رہے، زندگی رہے، کما کر لا کر اس کو دیتا رہے گا، اس پر خرچ کرتا رہے گا، اس کی ضروریات پوری کرنے کی فکر کرتا رہے گا، اس کی دوا دارو علاج کی فکر کرتا رہے گا۔ پھر زندگی کے اس مرحلے میں جب شوہر پہنچ جائے، جب وہ کما نہ سکتا ہو، بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو پھر ماں باپ جب کمانے سے عاجز ہو جائیں تو اب ماں باپ کو کھلانے کی ذمہ داری ان کی اولاد پر ہے۔ یہاں بھی عورت کے ذمہ کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، اس کے اولاد کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اپنی ماں کو کما کر لا کر دے اور کھلائے۔ اور مان لو اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور کوئی بیٹا بھی ایسا نہیں ہے جو ماں کی خبر رکھنے والا ہو، ماں بھی بوڑھی ہو گئی، خود بھی کما نہیں سکتی ہے، تو پھر ایسی مجبور اور بے سہارا عورتوں کے لیے بھی اسلام نے زکوٰۃ اور صدقات کا ایک مستقل نظام رکھا ہے جو ضرورت مندوں تک مال پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ۔ مالداروں پر یہ ذمہ داری دی کہ ایسی بے سہارا، بیوہ، مجبور عورتوں کو تلاش کرو اور ان تک اپنے مال کو پہنچاؤ اور ان کے خرچ اٹھانے کی فکر کرو۔ اس کی فضیلتیں بیان ہیں۔ تو زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا کہ عورت کے ذمے کمانے کی ذمہ داری شریعت نے ڈالی ہو۔ ہاں، اگر واقعتاً کوئی ایسی صورتحال ہے، عورت بیوہ ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، مجبور ہے عورت، پھر شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ کچھ کام کاج کرتی ہے یا کچھ کما لیتی ہے تو خیر یہ ناجائز بھی نہیں ہے، اپنی جگہ جائز ہے، لیکن نظام خاندان اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کمانے کی ذمہ داری مردوں پر رکھی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ عورت کے لیے سب سے بڑا کام جو اللہ کے فرائض کے بعد دیا گیا ہے وہ شوہر کی اطاعت ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، ایسی عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار فضیلتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا
تو سجدہ کرنے کا حقدار کون تھا؟ ساتھی سن رہے نا کہ شادی نہیں ہوئی کر کے نہیں سن رہے؟ ارے ہو جائے گی، سن تو لو۔ شادی کے دن کون تفسیر کرنے آئے گا؟ اس لیے ابھی سے سن لو۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا دوستو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی سجدہ کرنے کا حقدار ہوتا اللہ کے بعد تو وہ عورت کو میں کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کتنا بڑا درجہ شوہر کا بیان فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ نیک صالح عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، اور شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر گھر پر نہیں ہے تو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کے گھر کی، مال کی اور شوہر کے اولاد کی حفاظت کرتی ہیں۔ عورت کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ شوہر جب گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے گھر، شوہر کے مال اور شوہر کی اولاد کی حفاظت کرے۔ یہ بڑی ذمہ داری عورتوں کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی ازدواجی زندگی میں ایسی نوبت آتی ہے کہ میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے۔ ویسے تو یہ رشتہ اتنا پیار بھرا ہے کہ دنیا میں اس جیسا پیار بھرا کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو خاص تاکید دی کہ وہ اپنی بیگموں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ استوصوا بالنساء خیرا، شوہروں سے کہا کہ تم اپنی عورتوں کے سلسلے میں خیر کی نصیحت مجھ سے قبول کرو، یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، ان کی فطری کمزوریوں سے درگزر کیا کرو، چھوٹی موٹی باتوں سے ان سے الجھا نہ کرو، چھوٹی موٹی باتوں میں رسی کھینچتان کا معاملہ نہ کیا کرو، درگزر سے کام چلاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن اگر کبھی اتفاق سے ایسی صورت پیش آ جائے کہ میاں بیوی میں انبن ہو جائے تو اس انبن کا کیا حل ہے؟ ان آیتوں میں اللہ نے وہ بیان فرمایا۔ بڑے کام کی بات، توجہ سے سنو۔ جب میاں بیوی میں انبن ہو جائے اس کو کیسے سالو کیا جائے؟ لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ جب رشتہ نہ جمتا ہو تو طلاق لے دو، ہے نا؟ آپ لوگوں نے بھی یہی سنا ہوگا۔ اس سے پہلے کے کیا کیا راستے ہیں یہ ہمارے علم میں بہت کم ہوتے ہیں۔ طلاق دوستو ایسی چیز ہے کہ جس کو سب سے زیادہ حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز بتایا گیا ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق۔ حلال چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسند چیز کون سی ہے؟ بولو۔ طلاق۔ طلاق کا نظام اسلام میں ضرور ہے لیکن اس کی مثال ایمرجنسی ایگزٹ ونڈو جیسی ہے۔ بس میں، ٹرین میں دیکھیے آپ نے ایمرجنسی ایگزٹ ونڈو، وہ کائے کے لیے ہوتی ہے؟ آنے جانے کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی کوئی حادثہ ہو گیا، کبھی ٹرین میں آگ لگ گئی، کبھی ٹرین کا آگے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے تو ایمرجنسی ایگزٹ ونڈو کے ذریعے سے آدمی اپنی جان بچاتا۔ طلاق کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یہ کوئی آنے جانے کا راستہ نہیں ہے کہ مرضی آئے جس سے نکاح کر لو، مرضی آئے طلاق دے دو۔ زندگی میں کبھی کوئی ایسا معاملہ، موقع پیش آ گیا کہ میاں بیوی میں بننا مشکل ہو گیا، اب امید نہیں رہی کہ ان کے اندر بن سکتی ہے، تو شریعت نے ایک نکلنے کا راستہ رکھا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یا اپنی زندگی الگ اختیار کرے یا اپنی زندگی الگ گزارے۔ جب نہیں بن رہی ہے پھر بھی ان کو باندھ کے رکھنا کہ نہیں تم نے شادی کی ہے اب دونوں نے اسی حالت میں مرنا ہے، دونوں کی زندگی عذاب بن جائے گی، بنے گی کہ نہیں؟ جب مزاج نہیں مل رہا ہے، دونوں کی سوچ میچ نہیں ہو رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا کا کوئی قانون ان کو جوڑ نہیں سکتا ہے۔
دوسرے لوگ کہتے ہیں جنم جنم کا ساتھ ہے، جدا ہو ہی نہیں سکتے. اسلام میں یہ نظام نہیں ہے. جب نہیں بنتی لاسٹ پوزیشن میں علیحدگی کا راستہ اختیار کرنے کی اجازت ہے. لیکن اس سے پہلے کی کیا مراحل ہے وہ اللہ بیان فرماتے ہیں. جب تمہیں اپنی بیگموں کے بارے میں نافرمانی کا اندیشہ ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے فَعِظُوهُنَّ، ان کو پیار محبت کے ساتھ سمجھاؤ. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھاؤ. پیار کی زبان استعمال کرو. پیار کی زبان استعمال کرنے سے بڑے بڑے مسائل حل اور آسان ہو جاتے ہیں. آج کل مردوں میں اس کی بڑی کمی ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ پیار اور محبت کی زبان استعمال نہیں کرتے. ویسے دوستوں کے ساتھ بڑی پیار بھری باتیں کریں گے، میسیجز ایک دوسرے کو بڑی پیار محبت کے بھیجتے رہیں گے، لیکن گھر پر آنے کے بعد اپنی بیگمات کے ساتھ میٹھی زبان استعمال کرنا یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. حقیقت ہے یا نہیں؟ سارا غصہ گھر میں آ کے اتارتے ہیں، باہر کے معاملات گھر میں آ کے اتارتے ہیں. کاروباری مسائل ہے، لین دین کے معاملات ہیں، کسی سے کچھ معاملہ بگڑا ہوا ہے، اب وہ سارا ٹینشن کس پر اترے گا؟ بیگم پر اترے گا. اس بیچارے نے کیا بگاڑا ہے؟ معاملہ کسی اور سے بگڑا ہے، اس کا غصہ اس پر اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ پیار اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھاؤ. اگر وہ پیار اور محبت کے ساتھ بات کو سمجھ جاتی ہے تو پھر مسئلہ حل ہو گیا، پھر آگے کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا، اگر پیار اور محبت کے ساتھ سمجھانے کے باوجود بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ جس کام سے روک رہے ہیں وہ اس سے رکنے کو تیار نہیں ہے، آپ کی بات نہیں مان رہی، تو دوسرا قدم کیا ہے؟ دیکھو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. شریعت نے تھوڑا سا سخت قدم اٹھانے کے لیے کہا کہ بستروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ علیحدگی اختیار کرو، یعنی ان سے بے تعلق ہو کر کچھ دن گزارو، ان سے قریب نہیں جاؤ. یہ عورتوں، شریف عورتوں کے لیے اتنی بڑی سزا ہے، اتنی بڑی سزا ہے کہ عورت سیدھی ہونی چاہیے. جب وہ دیکھے گی کہ شوہر مجھ سے میرا قریب نہیں ہوتا ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ اصلاح کر لے گی، جس بات کی وہ ریکویسٹ کر رہا ہے اس کو مان لے گی. اور اگر اس سے بھی وہ نہیں مانتی، اتنی پھوہڑ ہے، اتنی بد مزاج ہے کہ شوہر نے پیار سے سمجھایا نہیں سمجھ میں آیا، بستر میں لا تعلقی ظاہر کی، علیحدگی ظاہر کی، وہ بھی نہیں سمجھ میں آیا. اب تیسرا قدم دیکھو کیا بتایا. تیسرا قدم بتایا وَضْرِبُوهُنَّ. اگر ان دو باتوں سے نہیں مانتی تو پھر تم اس کو مار سکتے ہو. تیسرے سٹیپ میں مارنے کی اجازت دی، اور مارنے کا طریقہ بھی بتایا کہ اتنا زیادہ نہ مارا جائے کہ بدن پر نشانات پڑ جائے. ڈنڈے سے، اسٹمپ سے اٹھا کر مارنا شروع کیا کہ مولانا صاحب نے بیان میں بتایا ہے کہ پٹائی کرو تو شروع ہو گئے. ایسا نہیں، اتنی ہلکی پھلکی مار مارنے کے لیے کہا ہے. بلکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ مسواک کے ذریعے سے مارا جائے. نہیں لگے گا نا؟ ہلکا پھلکا مارا جائے، صرف یہ ظاہر کیا جائے کہ آخری درجے ہم تم سے ناراض ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے مارا جائے. آج کل اس میں بھی بڑی بے احتیاطی لوگ کرتے ہیں، جب غصے میں آ جاتے ہیں تو پھر جو چیز ہاتھ میں ملتی ہے اٹھا کر مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی بھی جواب دہی ہوگی اللہ کے ہاں، اس کی بھی پوچھ ہوگی. تین باتیں بتائی، پیار سے سمجھاؤ، بستروں میں علیحدگی اختیار کرو، اس سے بھی نہ مانے تو پھر ہلکا پھلکا مار لو، اس سے بھی نہ مانے آگے کیا کرنا ہے. اگر مان لیں تو کیا کرنا ہے؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر ان تین باتوں سے بات سمجھ میں آ گئی تو پھر سیدھا رہنا شروع کرو. اب پیچھے کی باتوں کی کھود پرید نہیں کرو کہ پہلے تو نے ایسا کیا تھا، پھر تو نے ایسا کیا تھا. ارے بھائی ہو گیا نا سب، اب سدھر گئے نا،
اب پیچھے کی ہسٹری بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ازدواجی زندگی میں تلخی پیدا ہوگی، اس لیے پیچھے کی سب باتیں بھول جاؤ، نئے سرے سے پھر سے محبت کی زندگی شروع کر دو۔ اور آگے فرمایا اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، دونوں میں اتفاق پیدا نہیں ہوتا ہے، تو پھر آگے حکم بتایا کہ عورت کے خاندان سے ایک پنچ بلاؤ، ایک سمجھدار آدمی جو فیصلہ لے سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، ایسا ایک آدمی ذمہ دار قسم کا عورت کے خاندان سے بلاؤ، ایک جو ہے مرد کے خاندان سے بلاؤ، دو پنچوں کو بٹھاؤ، دونوں کے سامنے دونوں کو اپنی اپنی بات رکھنے کے لیے کہو کہ ان کو بتاؤ کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، بات کیا بگڑ رہی ہے۔ ثالث تیسرا آدمی کو بیچ میں ڈالیں گے، جب دونوں معاملہ حل نہیں کر پا رہے ہیں تو تیسروں کو بیچ میں ڈالیں گے، اور پھر ان کو بیچ میں ڈال کے مفاہمت پیدا کی جائے کہ بھئی کیا میٹر ہے، جس کی غلطی ہے اس کو سمجھایا جائے، یہ تم سے غلطی ہو رہی، اس کو سمجھایا جائے یہ تم سے غلطی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر میاں بیوی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر لیں اور پھر سے اچھی زندگی گزاریں، سدھارنا چاہتے ہیں زندگی کو، تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا۔ اور ان ساری کوششوں کے بعد بھی ناکامی ہاتھ آئے، کوئی امید نہیں ہے کہ یہ عورت اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے گی، تو پھر آخری درجے میں شریعت نے طلاق کا راستہ اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور طلاق بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق مکمل تب ہوتی ہے جب 3 دی جائے، یہ 100% سے زیادہ غلط بات ہے۔ طلاق دینے کا غلط طریقہ ہے 3 طلاق دینا، اسلام نے اس کی پذیرائی نہیں کی ہے، حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، بلکہ اس پر سزا مقرر کی ہے۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ شوہر سوچ سمجھ کر ان سارے مرحلوں سے گزر کر اپنے بڑوں سے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، جھگڑے کی حالت میں نہیں، جب جھگڑے ہو رہے تب نہیں، جھگڑا ختم کر دو، 4 دن رک جاؤ، دماغ کو ٹھنڈا کر لو، پہلے یہ سوچ لو کہ اگر میں نے طلاق دے دی تو پھر کیا ہوگا، پہلے یہ سوچ لو کیا ہوگا، میری زندگی کا کیا ہوگا، اس کی زندگی کا کیا ہوگا۔ یہ ساری باتوں پہ پہلے سوچ بچار کے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ پھر بھی یہ رائے بنتی ہے کہ طلاق دینا مناسب ہے، تو شریعت نے طلاق دینے کا طریقہ یہ بتایا کہ 1 طلاق دے دیں۔ ایسے زمانے میں جس زمانے میں عورت پاکی کے دنوں میں چل رہی ہو، ناپاکی کے دنوں میں طلاق دینا منع ہے، پاکی کے دنوں میں 1 طلاق دے، صرف زبان سے 1 مرتبہ کہہ دے، بس یہ ہے طلاق دینے کا طریقہ۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد عورت کی عدت شروع ہو جائے گی، 3 مہینے یعنی 3 ماہواری گزرنے تک وقت رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی علیحدگی کے لیے، درمیان میں وقت۔ اگر اس 3 مہینے کی مدت میں شوہر کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلط قدم اٹھایا، اور عورت کو بھی لگتا ہے کہ یار یہ تو غلط ہو رہا ہے، دونوں میں پھر سے یہ بنتا ہے کہ نہیں ہم پھر سے اب ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں، تو شریعت نے واپسی کا راستہ رکھا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 مہینے کے اندر اندر اگر دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بیگم کو اپنے ساتھ بلا لے، نکاح دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی کو آگے کنٹینیو کریں۔ اور اگر 3 مہینے ختم ہو گئے، 3 ماہواری گزر گئی، تو اب عورت شوہر کے نکاح کے رشتے سے الگ ہوگی، اب بھی راستہ کھلا ہوا ہے واپسی کا، اب بھی میاں بیوی کو 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد لگتا ہے کہ ہم کو پھر سے مل کر رہنا چاہیے، تو اب نکاح کر کے دوبارہ، ڈائریکٹ نکاح کر کے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ نکاح کرے اور دوبارہ اپنی میرج لائف کو شروع کرے۔ کتنا آسان راستہ ہے بولو۔ یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے مجبوری کے درجے میں، 3 طلاق دینا
یہ اسلام نے بھی غلط بتایا ہے اور ہماری سرکار نے بھی غلط بتایا ہے. صحیح ہے نا؟ اس لیے اس چیز سے ہمیں بچنا ہے اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی میرج لائف کو گزارنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے اور جن نوجوان بھائیوں کے نکاح نہیں ہوئے ان کے لیے بھی جلد سے جلد نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ. اللہ